اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ اسلامی بینکنگ میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور ہم آپ کی خدمت میں ایسے خاص فقہی قوانین بیان کر رہے تھے جن کے استعمال سے مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، مروجہ بینکنگ میں رائج ایگریمنٹس کو اسلامی قواعد و ضوابط اور اسلامی عقود کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے اور ان اسلامی ایگریمنٹس پر عمل کر کے ملکی معاشیات کے استحکام میں اپنا مثبت رول ادا کیا جا سکتا ہے۔ آج جس عقد کا ہم نے آپ کی خدمت میں انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے عقد اجارہ، یعنی کرایہ یا رینٹ پر کسی چیز کو لینا۔ اب وہ چیز بھی رینٹ پہ لی جا سکتی ہے یا کسی کے عمل کو بھی کرائے پر لیا جا سکتا ہے۔ لغت میں اجارہ کہتے ہیں اجرت کو، انعام کو یا عمل کی جزا کو، جبکہ اصطلاحی اعتبار سے عقد اجارہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس کے تحت مستاجر یعنی کرایہ دار معینہ رقم کے بدلے میں اور معینہ مدت کے عوض میں عین مستاجرہ یعنی وہ چیز جس کو کرائے پر لیا جا رہا ہے اس کی منفعت کا بھی مالک ہوتا ہے یا کسی کو کسی عمل پر اجیر کرتا ہے۔ یہ ہے فقہی اعتبار سے اجارے کی تعریف۔ اجارہ ایگریمنٹ کے بھی ارکان ہیں، جس طرح سے ہم نے آپ کی خدمت میں تمام عقود، اسلامی عقود کے باقاعدہ ارکان، ان کے احکام، ان کی شرائط بیان کی ہیں، اسی طرح سے عقد اجارہ کے بھی باقاعدہ ارکان ہیں۔ پہلا رکن اس کا ایجاب و قبول ہے، یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے سے اجارے کا ایگریمنٹ طے پا رہا ہے۔ ان اجارے کے الفاظ کو باقاعدہ طور پر عربی زبان میں ان کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ زبان اور ہر وہ لغت جس کے ذریعے سے یہ اظہار رضامندی ظاہر ہوتی ہو کہ مستاجر اور مجر اس ایگریمنٹ کے اوپر راضی ہیں، اس ایگریمنٹ کو، ان الفاظ کو الفاظ اجارہ کہا جا سکتا ہے۔ البتہ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ رضایت صرف الفاظ ہی کی صورت میں ہو، بلکہ اگر آپ پیپر ورک کرتے ہیں اور پیپر کے ذریعے سے جا کر کسی ایگریمنٹ کو سائن کر دیتے ہیں جو اس مطلب کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو رینٹ پر لیا ہے، کسی شخص نے آپ کو کوئی چیز رینٹ پر دی ہے، تو یہ معاطاتی طور پر بھی اجارہ قابل قبول ہے، فقہا اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرا رکن عقد اجارہ کا طرفین اجارہ ہے۔ طرفین اجارہ میں یعنی وہ افراد جو اس ایگریمنٹ کو سائن کر رہے ہیں، ایک طرف مجر ہوتا ہے یعنی وہ شخص جو چیز کو کرائے پر دے رہا ہے، دوسری طرف مستاجر ہوتا ہے یعنی وہ شخص جو کرائے پر کسی چیز کو لے رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان عین مستاجرہ ہوتی ہے یعنی وہ چیز جو کرائے پر لی جا رہی ہے، وہ چیز بھی ہو سکتی ہے اور وہ عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی ارکان جو ہیں وہ اس ایگریمنٹ کے یہ مجر ہے اور یہ مستاجر ہے۔ یہ طرفین اجارہ کہلائیں گے۔ ان طرفین اجارہ کے لیے جیسے ہم نے باقی عقود میں طرفین کے لیے شرائط بیان کی ہیں، ان میں بھی ایگریمنٹس کی عمومی شرائط کا ہونا ضروری ہے، یعنی یہ دونوں بالغ ہونے چاہیے، عاقل ہونے چاہیے، رشید ہونے چاہیے، دیوانہ نہیں ہونے چاہیے اور دیوالیہ پن کا بھی شکار نہیں ہونے چاہیے، مہجور نہیں ہونے چاہیے، حکومت کی طرف سے اپنے اموال پر تصرف سے انہیں منع نہ کیا ہو۔ بعض مسائل ایسے آتے ہیں کہ جس میں حکومت بعض افراد کو اپنے اموال میں تصرف کرنے سے اور استعمال کرنے سے منع کر دیتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ افراد عقد اجارہ سائن نہیں کر سکتے اور اپنی کسی چیز کو اجارے پر نہیں دے سکتے۔ پس اجارے کے ان دونوں طرفین میں ایگریمنٹس کی عمومی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اجارے کا تیسرا رکن عوضین اجارہ ہے۔ عوضین اجارہ دو طرح سے ہو سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اجارے کے عوض میں اجرت دے رہے ہیں، یعنی وہ اجارہ ایگریمنٹ جو آپ نے سائن کیا ہے اس میں جو چیز آپ نے اجارے پر وصول کی ہے اس کے بدلے میں جو رقم آپ پیمنٹ کے طور پر دے رہے ہیں یہ ہے اجرت اجارہ۔ دوسری طرف اجارے کے عوض میں دو چیزیں قابل تصور ہو سکتی ہیں، یا عمل اجارہ ہے یعنی افراد کو آپ نے اجیر کیا ہے تو وہ افراد کا جو عمل ہے وہ اجارے کے طرف میں واقع ہو رہا ہے، اور دوسری طرف پراپرٹی کی منفعت ہے، یعنی آپ نے کسی پراپرٹی کو اجارے پہ دیا ہے تو اس پراپرٹی کے جتنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ طرف اجارہ قرار پا رہے ہیں۔ پس طرف اجارہ
دو چیزیں قرار پا سکتی ہیں، ایک مرتبہ اجرت اجارہ ہے اور ایک دفعہ عمل اجارہ ہے۔ عمل اجارہ عمل افراد بھی ہو سکتا ہے، اور عمل اجارے میں بدلہ جو ہے وہ پراپرٹی کی منفعت بھی قرار پا سکتی ہے۔ اس اجارے ایگریمنٹ کے کیا فوائد ہیں اور اس اجارے ایگریمنٹ کی کیا شرائط ہیں، یہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی شرط جو ہے وہ عین مستاجرہ معین ہونی چاہیے، یعنی وہ چیز جو آپ اجارے کے طور پر کسی دوسرے کو دے رہے ہیں، یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ایگریمنٹ کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ آپ اجارے میں دے رہے ہیں۔ دوسرا مطلب جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عین مستاجرہ استفادے کے ذریعے سے نابود نہ ہو جائے، یعنی آپ اجارے ایگریمنٹ کے ذریعے سے جب کسی چیز کو اجارے پر دے رہے ہیں تو استعمال کے نتیجے میں وہ چیز ختم ہونے کے قابل نہ ہو۔ اگر ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اجارہ باطل ہے، یعنی آپ کسی کو ایک جو ہے وہ روٹی اجارے پر دیتے ہیں، کسی کو اگر آپ پانی کا ایک گلاس اجارے پر دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ روٹی جب کھا لے گا تو وہ ختم ہو جائے گی، پانی اگر پی لیا جائے گا تو وہ وجود خارجی نہیں رکھے گا۔ تو ایسی چیزوں کا اجارہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا اجارہ باطل ہے، ان کو اجارے پر نہیں دیا جا سکتا۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ عین مستاجرہ مستاجر کے لیے معلوم ہونی چاہیے اور معین ہونی چاہیے، یعنی میں اگر کسی چیز کو رینٹ پہ لے رہا ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس چیز کو رینٹ پہ لے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجر یعنی مالک کے لیے عین مستاجرہ مستاجر کے حوالے کرنے کے قابل ہو، یعنی اگر کوئی چیز مستاجر کے حوالے کرنے کے قابل ہی نہ ہو، یعنی مجر اس کو مستاجر کے حوالے نہ کر سکتا ہو تو اس کا اجارہ باطل ہے، وہ اجارہ درست نہیں ہے۔ پانچواں مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ مجر اس عین مستاجرہ کا مالک ہو، میں کسی دوسرے کی پراپرٹی کو اجارہ نہیں دے سکتا ہوں، کسی دوسرے کی ملکیت کو اٹھا کر اس کو اجارہ نہیں دے سکتا ہوں، وہ چیز جو میری اپنی پراپرٹی ہے اس کو میں اجارے کے طور پر کسی دوسرے شخص کو دے سکتا ہوں۔ چھٹا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عین مستاجرہ سے مستاجر کو کوئی فائدہ حاصل ہو، یعنی اگر میں کوئی چیز اجارے پر لے رہا ہوں، رینٹ پہ لے رہا ہوں، تو اس چیز کا کوئی مجھے نفع حاصل ہونا چاہیے۔ وہ چیز جس کا مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نفع ہی نہیں ہے، اس کو میں مستاجر کے طور پر اس کو قبول نہیں کر سکتا اور اس کا اجارہ ایگریمنٹ نہیں لے سکتا۔ ساتویں چیز جو ہے وہ یہ کہ اجارے کی رقم معلوم اور معین ہونی چاہیے، میں نے جو اجارے کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے تو اس ایگریمنٹ کے بدلے میں اور عوض میں کیا مجھے دینا ہے یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہم نے آپ کی خدمت میں تمام عقود کی خصوصیات بیان کی ہیں، اسی طرح سے بھی اجارے ایگریمنٹ کی باقاعدہ طور پر خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ عقد اجارہ عقد تملیکی ہے، یعنی اس کی بدولت منافع کا مالک مستاجر ہو جاتا ہے اور رقم کا مالک جو ہے وہ مجر ہو جاتا ہے، یعنی میں اگر کسی چیز کو اجارے پر دے رہا ہوں تو جو رقم مجھے مل رہی ہے اس چیز کو اجارہ دینے کی نسبت میں اس رقم کا مالک ہو جاؤں گا، اور وہ چیز جو میں نے کرائے پر دی ہے اس کے جتنے بھی پروفٹس ہیں، جتنے بھی فوائد ہیں، اس کا مالک جو ہے وہ مستاجر ہو جائے گا۔ دوسرا مطلب جو اس میں قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ عقد اجارہ عقد معوض ہے، یعنی اس میں کسی چیز کو عوض میں آنا بہت ہی ضروری ہے۔ اجارے کے عوض میں منفعت آتی ہے اور رقم آتی ہے، یعنی عوض اور منفعت یہ اجارے ایگریمنٹ کا باقاعدہ رکن ہے، جیسے ہم نے ارکان میں آپ کی خدمت میں بیان کیا، جس کے بغیر منفعت کا مالک نہیں ہوا جا سکتا۔ یعنی اگر میں اجارہ سائن کر رہا ہوں ایگریمنٹ اور اس اجارے ایگریمنٹ کے بدلے میں مستاجر قرار پا رہا ہوں اور مجھے کوئی چیز مل رہی ہے تو ظاہری بات ہے میں اس کے منافع سے لطف اندوز ہوں گا، اس کے منافع سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور اس کے عوض میں اگر میں کوئی چیز ادا نہ کروں تو میں ان منافع کا مالک نہیں ہو سکتا ہوں۔ لہٰذا عوض جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر اس اجارہ ایگریمنٹ کا رکن ہے جس کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اجارہ ایگریمنٹ میں مدت کا معین ہونا ضروری ہے، لہٰذا جب تک اجارہ ایگریمنٹ کی مدت ختم نہیں ہو جاتی طرفین اجارہ اسے فسخ کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، مگر یہ کہ باہمی رضامندی کے ساتھ وہ اس مدت کو اقالہ کر دے یا پھر اجارہ ایگریمنٹ کے اندر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جس سے اجارہ ایگریمنٹ خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا مجھے کچھ ایسی خصوصیات کے ساتھ کوئی چیز رینٹ پہ دی جاتی ہے اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ جو خصوصیات میرے سامنے بیان کی گئی تھی وہ اس مورد اجارہ میں نہیں پائی جاتی ہیں، تو ظاہری بات ہے جب اس میں وہ شرائط ہی نہیں پائی جائیں گی تو اجارہ ایگریمنٹ جو ہے وہ قابل فسخ ہے اور وہ باطل ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ
اجارہ تمام شرائط کے ساتھ منعقد ہو چکا ہے لیکن اس کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، مدت برقرار ہے، تو میں اس عقد اجارہ کو چاہے مجر ہوں چاہے مستاجر ہوں فسخ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اقالہ کیا جائے۔ اقالہ کس کو کہتے ہیں؟ اقالہ لغت میں کہتے ہیں دور ہٹنے کو، فاصلہ اختیار کرنے کو، نظر انداز کرنے کو۔ فقہی اصطلاح میں اقالہ کہتے ہیں کہ انسان کسی کے ذریعے سے جو ایگریمنٹ انسان نے کیا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے پر رضامند ہو۔ مثلا میں کسی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہوں اجارے کا، اور ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد میں اپنے اس ایگریمنٹ سے پچھتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کاش یہ ایگریمنٹ نہ کرتا، لہٰذا اس پچھتاوے کے نتیجے میں اس مستاجر کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اگر میں مجر ہوں تو مستاجر سے جا کے کہتا ہوں کہ میں اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں مستاجر ہوں تو مجر کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ میں اس مورد اجارہ پر راضی نہیں ہوں، اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور دونوں طرفین باہمی رضامندی کے ساتھ اس ایگریمنٹ کو اگر قبول کر لیتے ہیں، اس پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کو ختم کیا جائے، تو فقہی اصطلاح میں اس کو اقالہ کہتے ہیں، اور اس کے طریقے سے وہ عقد اجارہ کو ختم کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے تمام عقود کے احکام آپ کی خدمت میں بیان کیے، اسی طرح سے بھی عقد اجارہ کے باقاعدہ طور پر احکام ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ مستاجر جو ہے وہ امین ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ اجارہ ایگریمنٹ کو سائن کر رہے ہیں تو وہ جو شخص مستاجر کے طور پر اور کرایہ دار کے طور پر آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ آپ کا امین ہے، یعنی آپ کی پراپرٹی پہ اگر کسی قسم کا کوئی ایسا نقصان پیش آتا ہے جس میں اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، مگر یہ کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے آپ کی پراپرٹی میں کوئی خسارت واقع ہوئی ہو۔ اگر مستاجر کے عمل کی وجہ سے پراپرٹی میں اور کوئی نقصان پیش آ رہا ہے تو مستاجر ذمہ دار ہے، لیکن اگر مستاجر نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، مثلا سیلاب آ گیا اور اس سیلاب کے آنے کی وجہ سے پراپرٹی میں نقصان آتا ہے تو مستاجر اس کا ذمہ دار نہیں ہے، یا زلزلہ آ جاتا ہے اور اس زلزلے کی وجہ سے پراپرٹی کو نقصان پہنچتا ہے تو مستاجر اس کا ذمہ دار نہیں ہے، مستاجر صرف اس نقصان کا ذمہ دار ہے جو نقصان اس کے اپنے عمل کی وجہ سے آیا ہے۔ مثلا مستاجر آ کر کسی مکان کی دیوار توڑ دیتا ہے، یا مستاجر آ کر کسی چیز کو خراب کر دیتا ہے، یا دیوار میں اضافی کیلیں لگاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس دیوار کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں مستاجر ذمہ دار ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس خسارت کا جبران کرے۔ اگلا حکم جو اس مستاجر اور اس عین اجارہ کے لیے بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مستاجر کے لیے منافع کی مقدار کا معلوم اور معین ہونا ضروری ہے، یعنی اگر ہم کسی چیز کو، پراپرٹی کو، کسی بھی چیز کو اجارے کے طور پر لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس جگہ سے کس حد تک استفادہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کی خدمت میں بیان کیا، کوئی شخص گھر کو رینٹ پہ لیتا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت لیتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے دیوار کو ہٹاؤں گا، فلاں جگہ پر کیل لگاؤں گا، فلاں جگہ کی دیوار کا رنگ تبدیل کروں گا، اور فلاں جگہ پر ایسا پردہ لگاؤں گا کہ جو یہاں پر پہلے نہیں لگا تھا جس کی وجہ سے دیوار میں اضافی کیل لگیں گے، تو یہ سارے منافع پہلے سے معلوم ہونے چاہیے کہ مستاجر کیا کام وہاں پر کر سکتا ہے اور کیا کام وہاں پر نہیں کر سکتا۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ اجارہ اموال میں ہے کہ اجارہ اموال میں مستاجر عقد اجارہ کے وقت جو ہے منفعت کا مالک ہونا چاہیے، یعنی مستاجر نے جو چیز اس کو دینی ہے اس اجارہ ایگریمنٹ کے تحت اگر وہ مستاجر کی ملکیت میں ہی نہیں ہے تو مستاجر کیا چیز دے گا اس کو۔ اور دوسری طرف اجارہ اشخاص میں مستاجر جو ہے وہ عقد اجارہ کے وقت اس عمل مستاجر کا مالک ہونا چاہیے، اگر اس عمل کا مالک نہیں ہے تو وہ کیا چیز اس کو اس کے عوض میں دے گا اجارہ ایگریمنٹ کے تحت، لہٰذا ان چیزوں کا واضح اور شفاف ہونا ضروری ہے۔ مشاع عین مستاجرہ میں، یعنی اگر ایک مکان ہے کہ جو وراث کی ملکیت ہے، یعنی 10 آدمی اس میں برابر کے شریک ہیں، تو کوئی ایک فرد اس کو اجارے کے طور پر نہیں دے سکتا، تمام افراد کا اجارے میں راضی ہونا اس اجارے کے اندر یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ جو آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ اگر مالک عین مستاجرہ کو اجارے کی مدت کے دوران فروخت کر دیتا ہے تو اس کا یہ فروخت کرنا درست ہے، وہ شخص جو نیا مالک آئے گا اس ملک پراپرٹی کا وہ اس اجارے میں عقد اجارہ میں نئے مجر کی جگہ اختیار کر لے گا اور اس کی حیثیت سے وہ مستاجر کے ساتھ ڈیل کرے گا۔
اگلا مسئلہ جو آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ ایسے تمام اخراجات جو اس عین مستاجرہ کے اندر انجام دیے جانے ہیں جو ضروری ہیں اور اجارہ ایگریمنٹ کے اندر طے شدہ ہیں وہ مؤجر نے انجام دینے ہیں، مگر یہ کہ مؤجر مستاجر کو کہتا ہے کہ آپ اس ایگریمنٹ کے تحت جو جو اخراجات میں نے کرنے تھے وہ آپ کریں اور ان اخراجات کو اس اجارے کی جو عوض ہے اس سے کم کرتے جائیں، یعنی جو آپ نے رینٹ کے بدلے میں کرایہ ادا کرنا تھا اس سے آپ کم کرتے جائیں، تو یہ بھی شرعی طور پر بالکل درست ہے۔ پھر اس کے بعد جو مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ اگر مستاجر مال اجارہ کو معینہ رقم کے عوض میں کسی دوسرے کو دینا چاہے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کو اس پراپرٹی کو اجارے کے طور پر نہیں دے سکتا۔ اجارے کی اقسام ہے باقاعدہ طور پر۔ پہلی قسم یہ ہے اجارہ اموال، یعنی انسان کسی پراپرٹی کو کسی دوسرے کے اجارے میں دیتا ہے، مثلا انسان گھر اجارے پہ دیتا ہے، زمین اجارے پر دیتا ہے، کھیت اجارے پہ دیتا ہے، گاڑی ہے، مشینری آلات ہے، ہوائی جہاز ہے، کشتی ہے، اس قسم کی چیزوں کو، تمام چیزوں کو اجارے پر دیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو اجارے کی اقسام میں ہے وہ اجارے اشخاص ہے، یعنی میں کوئی ایسی صنعت جانتا ہوں جس کو کسی دوسرے کے اجارے میں لے کے آتا ہوں، یعنی میں کسی سے باقاعدہ اجارہ ایگریمنٹ سائن کرتا ہوں اور اس کے تحت اپنا عمل جو ہے اس کو کسی کے اختیار میں دیتا ہوں اور اس کے عوض میں اجرت وصول کرتا ہوں، تو یہاں اس مورد کو اجارہ اشخاص کہتے ہیں، یعنی فرد کو ہائر کرنا کہ یہ کام میرے لیے تم انجام دو۔ تو ظاہر ہے جیسے کسی کو انسان ہائر کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے باغبانی کرے، کسی کو ہائر کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے ڈرائیونگ کرے، تو یہ شخص میرے اجارے میں ہے، اس کو میں نے اجارے پر لیا ہے اور یہ میرے لیے فلاں عمل جو ہے وہ انجام دے گا، یہ اجارہ اشخاص کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اجارے کی دو قسمیں ایک دوسرے عنوان سے آتی ہیں جس کا نام ہے اجارہ عام اور دوسری قسم ہے اجارہ بشرط تملیک۔ اجارہ عام کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اگر مستاجر اجارے کی مدت کے اختتام پر عین مستاجرہ کو مالک کے حوالے کر دے تو اسے اجارہ عادی اور اجارہ عام کہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ عین مستاجرہ مالک کے حوالے نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اجارے کا قرارداد جو ہے وہ اجارہ بشرط تملیک کے عنوان سے سائن کیا گیا ہے۔ اس ایگریمنٹ میں عقد اجارہ میں یہ شرط کی جاتی ہے کہ اجارے کی مدت ختم ہونے کے بعد عین مستاجرہ مستاجر کی ملکیت میں آ جائے گی، یعنی گویا کے قسطوں پر گھر کو فروخت کیا جا رہا ہے، اجارہ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں یہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد عین مستاجرہ جو ہے وہ مستاجر کی ملکیت میں چلی جائے گی اور مؤجر کی ملکیت سے خارج ہو جائے گی۔ یہ ایگریمنٹ بھی بالکل درست ہے۔ اصل موضوع جس کو ہم نے مورد بحث قرار دیا ہے وہ اسلامی بینکنگ ہے۔ کیا اسلامی بینکنگ میں عقد اجارہ درست ہے؟ جی ہاں، اسلامی بینکنگ میں باقاعدہ طور پر اجارے کا عقد استعمال ہوتا ہے اور زیادہ تر جو استعمال ہو رہا ہے وہ اجارہ بشرط تملیک میں ہے، لیکن اگر آپ نے اجارے کے یہ تمام احکام مد نظر رکھے ہوں تو اس احکام کے پیش نظر جو بینک ہے وہ باقاعدہ طور پر جہاز خریداری کر کے اسے اجارے پر دے سکتے ہیں، کشتی جو ہے وہ خرید کے اس کو اجارے پر دے سکتے ہیں، گھر خرید کے اجارے پہ دے سکتے ہیں، کھیت خرید کر اس کو اجارے پر دے سکتے ہیں اور باقاعدہ اس طریقے سے منافع کما سکتے ہیں اور حلال طریقے سے ملکی معاشیات کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور بینک اجارہ بشرط تملیک کا ایگریمنٹ بھی سائن کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے جتنی بھی ہاؤسنگ سکیمیں ملک کے اندر جاری ہیں ان کو اجارے بشرط تملیک کے ذریعے سے سائن کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں عین مستاجرہ مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد مستاجر کی باقاعدہ طور پر ملکیت میں شامل ہو جائے گی اور مؤجر کی ملکیت سے خالی ہو جائے گی، اور اس طرح سے جو افراد صاحب گھر نہیں ہیں وہ گھر کے مالک ہو جائیں گے اور بینک بھی اس مدت کے دوران جو ہے وہ پروفٹ کمائے گا۔ یہ تمام اسلامی طریقے سے بالکل درست ہے اور ملکی معاشیات میں استحکام کا باعث بنے گا، لہٰذا بینکوں کی اسلامائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ ان میں عقد اجارہ کو باقاعدہ طور پر شامل کیا جائے اور اس کے ایگریمنٹ کو ان تمام شرائط کے ساتھ جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی یا مزید وہ شرائط جو اس ایگریمنٹ کے تحت فقہی کتابوں میں درج ہیں ان کو مطالعہ کیا جائے، باقاعدہ ایک جامع ایگریمنٹ تیار کیا جائے جسے مستاجر کے ساتھ باقاعدہ طور پر سائن کیا جائے اور ملکی معاشیات کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اسلامی بینکنگ میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور اسی طرح سے ہم خاص فقہی قوانین آپ کی خدمت میں بیان کریں گے جن کے استعمال سے
مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔